بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو واقعات لکھے جا چکے ہیں ان سے مختصر طور پر ان مشکلات کا اندازہ بخوبی ہوتا ہے جن کا سامنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کے اظہار، اپنی تعلیم کی اشاعت اور اس تعلیم کے قبول کرنے والوں کی حفاظت میں کرنا پڑا۔ ایک ایسے ملک میں جہاں کوئی حکومت اور قانون نہ ہو، جہاں خون ریزی اور قتل معمولی بات ہو، جہاں کے باشندے وحشت اور غارت گری میں درندوں کے مشابہ، جہالت اور لا یعقلی میں جانوروں سے بدتر ہوں، ایک ایسے دعوے کا پیش کرنا جو تمام ملک کے نزدیک عجیب اور جملہ قبائل میں مخالفت کی فوری آگ لگا دینے والا ہو، کچھ آسان نہ تھا۔ پھر اس دعوت کا ایسی حالت میں سرسبز ہونا کہ کروڑوں اشخاص کی انتخائی مخالفت اس کے ملیہ میٹ کرنے پر دل سے جان سے زر سے مال سے سالہ سال متفق رہی ہو، بالکل تائید ربانی کا ثبوت ہے۔ گزشتہ واقعات کے زمن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و محاسن، صفات و محامد کی چمک ایسی نمایاں ہے جیسے ریت میں کندن، اور ان واقعات ہی سے یہ پتہ لگتا ہے کہ مظلومی و بیچارگی اور قوت اور سطوت کی متضاد حالتوں میں یکساں سادگی و غربت کے ساتھ زندگی پوری کرنے والا صرف وہی ہو سکتا ہے جس کے دل پر ناموس الہی نے قبضہ کر لیا ہو اور اسے علائق دنیاوی سے پاک کر دیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مبارک واقعات ہر ملک اور ہر طبقے کے فرد اور جماعتوں کے لیے بہترین نمونہ اور مثال ہیں۔ اس بات کے تحت میں مختصر طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا جو علمنی ربی فاحسن تأدیبی کے مصداق ہیں ذکر کروں گا۔ خلق محمدی ایسا لفظ ہے کہ اب بہترین بزرگوں کے عادات و اخلاق، اطوار و شمائل کے اظہار کے لیے مشبہ بھی بن گیا ہے۔ میں اس جگہ کمالات نبوت اور خصوصیات نبویہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا ذکر نہیں کروں گا، صرف وہ سادہ حالات لکھنے مقصود ہیں جن کو کوئی سعادت مند ازلی اپنے لیے نمونہ بنا سکتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ موجود ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہ جانتے تھے، بعثت نبوت کے زمانے تک کسی عالم کی صحبت بھی میسر نہ ہوئی تھی۔ تیر افغنی، شاہ سواری، نیزہ بازی، سجا گوئی، قصیدہ خوانی، نسبدانی اس زمانے کے ایسے فنون تھے جنہیں شریف خاندان کا ہر ایک نوجوان حصول شہرت و عزت کے لیے ضرور سیکھ لیا کرتا تھا، اور جن کے بغیر کوئی شخص ملک اور قوم میں عزت یا کوئی امتیاز حاصل نہ کر سکتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فنون میں سے کسی کو بھی اکتساباً حاصل نہ کیا تھا اور نہ کسی پر اپنی دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرینچ پروفیسر سی ڈی وی لکھتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خندہ رو، ملنسار، اکثر خاموش رہنے والے، بکثرت ذکر اللہ کرنے والے، لغویات سے دور، بیہودہ پن سے نفور، بہترین رائے اور بہترین عقل والے تھے۔ انصاف کے معاملے میں قریب و بعید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک برابر ہوتا تھا۔ مساکین سے محبت فرمایا کرتے تھے، غربا میں رہ کر خوش ہوتے تھے، کسی فقیر کو اس کی تنگ دستی کی وجہ سے حقیر نہ سمجھا کرتے تھے، کسی بادشاہ کو بادشاہی کی وجہ سے بڑا نہ جانتے، اپنے پاس بیٹھنے والوں کی تعلیف قلوب فرماتے، جاہلوں کی حرکات پر صبر فرمایا کرتے، کسی شخص سے خود علیحدہ نہ ہوتے جب تک کہ وہ خود نہ چلا جائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے کمال محبت فرمایا کرتے تھے، سفید زمین پر بلا کسی مستند فرش نشست فرمایا کرتے تھے، اپنے جوتے کو خود گانٹھ لیتے، اپنے کپڑے کو خود پیوند لگا لیتے، دشمن و کافر سے بکشادہ پیشاری ملا کرتے تھے۔ حجت الاسلام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مویشی کو چارہ خود ڈال دیتے، اونٹ باندھتے، گھر میں صفائی کر لیتے، بکری دو لیتے، خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھا لیتے، خادم کو اس کے کام کاج میں مدد دیتے، بازار سے چیز خود جا کر ہدیہ خرید لیتے، خود اسے اٹھا لیتے، ہر ادنا اور اعلیٰ خرد و بزرگ کو سلام پہلے خود کیا کرتے تھے، جو کوئی ساتھ ہو لیتا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چلا کرتے، غلام و آقا حبشی اور ترکی میں ذرا تفاوت نہ کرتے، رات دن کا لباس ایک ہی رکھتے تھے، کیسا ہی کوئی حقیر شخص دعوت کے لیے کہتا قبول فرما لیتے، جو کچھ کھانا سامنے رکھ دیا جاتا اسے برغبت کھاتے، رات کے کھانے میں سے صبح کے لیے اور صبح کے کھانے میں سے شام کے لیے اٹھانا رکھتے، نیک خو کریم متبع کشادہ رو تھے مگر ہنستے نہ تھے، اندوہ مگیں تھے مگر ترش رو نہ تھے، متواضع جس میں دنایت نہ تھی، باہیبت جس میں درستی نہ تھی، سخی تھے مگر اسراف نہ تھا، ہر ایک پر رحم فرمایا کرتے تھے، کسی سے کچھ تواہ نہ رکھتے، سر مبارک کو جھکائے رکھتے تھے۔ حکیم الامت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں، جو کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بارگی آ جاتا وہ ہیبت زدہ ہو جاتا، جو کوئی پاس آ بیٹھتا وہ فدائی بن جاتا۔ کنبہ والوں اور خادموں پر بہت زیادہ مہربان تھے،
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال تک خدمت کی، اس عرصے میں انہیں کبھی اف تک نہ کہا، زبان مبارک پر کبھی کوئی گندی بات یا گالی نہیں آتی تھی، نہ کسی پر لعنت کیا کرتے، دوسرے کی اذیت و آزار پر نہایت صبر کیا کرتے تھے، اللہ کی مخلوق پر نہایت رحمت فرماتے، ہاتھ یا زبان مبارک سے کبھی کسی کو شر نہ پہنچا، کنبے کی اصلاح اور قوم کی درستگی پر نہایت توجہ فرماتے، ہر شخص کی قدر و منزلت سے آگاہ تھے، آسمانی بادشاہت کی جانب ہمیشہ نظر لگائے رکھتے۔ صحیح بخاری میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مطیع کو بشارت پہنچاتے، عاصی کو ڈراتے، بے خبروں کو پناہ دیتے، اللہ کے بندہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جملہ کاروبار کو اللہ پر چھوڑ دینے والے، نہ درست خو نہ سخت گو، چیخ کر نہ بولتے تھے، بدی کا بدلہ ویسا نہ لیتے، معافی مانگنے والے کو معاف کر دیا کرتے، گناہگار کو بخش دیتے، ان کا کام کجی ہائے مذاہب کو درست کرنا تھا، مذاہب کو درست کر دینا ہے۔ ان کی تعلیم اندھوں کو آنکھیں، بہروں کو کان دیتی، غافل دلوں کے پردے اٹھا دیتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک خوبی سے آراستہ، جملہ اخلاقی فاضلہ سے متصف، سکینہ ان کا لباس، نہ کوئی، ان کا شعار تقوی، ان کا ضمیر، ان کا کلام عدل، ان کی سیرت ہے، ان کی شریعت سراپا راستی، ان کی ملت اسلام، ہدایت ان کی رہنما ہے، ضلالت کو اٹھا دینے والے، گمناموں کو رفعت بخشنے والے، مجہولوں کو نامور کر دینے والے، قلت کو کثرت اور تنگدستی کو غنیٰ سے بدل دینے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش رہا کرتے تھے، بلا ضرورت کبھی گفتگو نہ فرماتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شیریں کلام اور کمال فصیح تھے، کلام میں تلخی ذرا نہ تھی، گفتگو ایسی دل آویز ہوتی تھی کہ سننے والے کے دل و روح پر قبضہ کر لیتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف ایسا مسلمہ تھا کہ مخالف بھی اس کی شہادت دیتے تھے، اور جاہل دشمن اسی کا نام سحر و جادو رکھتے۔ سلسلہ سخن ایسا مرتب تھا جس میں لفظاً و معناً کوئی خلل نہ ہوتا، الفاظ ایسی ترتیب سے ادا فرماتے کہ اگر سننے والا چاہتا تو الفاظ کا شمار کر سکتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھلکھلا کر ہنسنا پسند نہ کرتے تھے، نہ خود ہنستے تھے، تبسم ہی آپ کا ہنسنا تھا۔ نماز تہجد میں بسا اوقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑا کرتے، کبھی کسی مخلص کے مرنے پر آپ دیدہ ہو جاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم دودھ پیتے میں گزر گئے، جب انہوں نے قبر میں رکھا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا، آنکھوں میں نمی ہے، دل میں غم ہے، پھر بھی ہم وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے پروردگار کو پسندیدہ ہے۔ ابراہیم، ہم کو تیری وجہ سے رنج ہوا۔ ایک دفعہ اپنی نواسی سانس توڑتی دختر زینب کو گود میں اٹھایا، اس وقت حضور کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ سعد نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا، یہ رحم دلی ہے، یہ وہ رحم دلی ہے جو اللہ کے اپنے بندوں کے دلوں میں بھر دیتا ہے، اور اب اللہ بھی اپنے انہی بندوں پر رحم کرے گا جو رحم دل ہے۔ ایک دفعہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سنا رہے تھے، جب وہ اس آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تب کیسی ہوگی جب ہر ایک امت پر اللہ ایک گواہ کھڑا کرے گا اور آپ کو ہم سب امتوں پر شہادت کے لیے کھڑا کریں گے۔ فرمایا، بس ٹھہرو۔ ابن مسعود نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے پانی جاری تھا۔ رات کو بھوکا سونے سے منع فرماتے، ایسا کرنے کو بڑھاپے کا سبب فرماتے، کھانا کھاتے ہی سو جانے سے منع فرماتے، تقلیل غذا کی رغبت دلائے کرتے۔ فرمایا کہ معدے کا 1/3 حصہ کھانے، 1/3 پانی کے لیے، 1/3 حصہ خود معدے کے لیے، سانس کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ پھل و ترکاریوں کا استعمال ان کی مصلح چیزوں کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ متعدد امراض سے بچاؤ رکھتے اور تندرستوں کو اس سے محتاط رہنے کا حکم دیا کرتے۔ بیمار کو طبیب حاذق سے علاج کرنے کا حکم فرماتے اور پرہیز کرنے کا حکم دیتے۔ نادان طبیب کو طبابت سے منع کیا کرتے اور اسے مریض کے نقصان کا ذمہ دار ٹھہراتے۔ حرام اشیاء کو بطور دوا استعمال کرنے سے منع فرماتے۔ ارشاد فرماتے، اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو کوئی بیمار ہو جاتا اس کی عبادت فرمایا کرتے یا اس کی عیادت فرمایا کرتے۔ عیادت کے وقت مریض کے قریب بیٹھ جاتے، بیمار کو تسلی دیتے، لا بأس طہور انشاءاللہ فرماتے۔ مریض کو یہ پوچھ لیتے کہ کس چیز کو دل چاہتا ہے، اگر وہ شے اس کو مضر نہ ہوتی تو اس کا انتظام کر دیا جاتا، اگر وہ شے اس کو مضر نہ ہوتی تو اس کا انتظام کر دیا کرتے۔ ایک یہودی لڑکا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، اس کی عادت کو بھی تشریف لے گئے۔ حالت مرض میں دوا کا استعمال خود فرمایا کرتے، لوگوں کو بھی علاج کرنے کا ارشاد فرماتے اے اللہ کے بندو دوا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے ہر مرض کی شفا مقرر کی ہے۔
بجز ایک مرض کے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا کھوسٹ، بڑھاپا۔ زمین یا ممبر پر کھڑے ہو کر یا شتر و ناقے پر سوار ہو کر خطبہ فرمایا کرتے، جس کا آغاز تشہد سے اور اختتام استغفار پر ہوا کرتا۔ قرآن مجید اس خطبے میں ضرور ہوتا اور قواعد اسلام کی تعلیم اس خطبے میں دی جایا کرتی۔ خطبے میں وہ باتیں ضرور بیان کی جاتی تھیں جن کی سردست مسلمانوں کو ضرورت ہوتی، اور وہ وقت و ضرورت کے اعتبار سے خطبے میں سب کچھ بیان ہوا کرتا۔ ایسے خطبات جمعہ کے دن ہی پر موقوف نہ ہوتے، بلکہ جب ضرورت اور موقع ہوتا تبھی لوگوں کو کلام پاک سے مستفید فرمایا کرتے تھے۔ خطبے کے وقت ہاتھ میں کبھی عصا ہوتا، کبھی کمان، اسی پر اثناء تقریر میں ٹیک بھی لگا لیا کرتے۔ خطبے کے وقت تلوار کبھی ہاتھ میں نہ ہوتی، نہ اس پر ٹیک لگایا کرتے تھے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں جاہلوں کا قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تلوار لے کر کھڑے ہوا کرتے تھے، گویا اشارہ یہ تھا کہ دین بزور شمشیر قائم کیا گیا ہے۔ علامہ مسعود فرماتے ہیں جاہلوں کا یہ قول غلط ہے، تلوار پر خطبے میں ٹیک لگانا ثابت ہی نہیں۔ خطبہ خوانی کا آغاز مدینہ میں ہوا اور مدینہ بذریعہ قرآن فتح ہوا تھا، نہ کہ بذریعہ شمشیر۔ پھر علامہ موصوف یہ فرماتے ہیں کہ دین تو وہی سے قائم ہوا ہے۔ صدقے کی کوئی چیز ہرگز استعمال نہ کرتے، البتہ ہدیہ قبول فرماتے۔ مخلصین صحابہ نیز عیسائی اور یہودی جو چیزیں تحفتاً بھیجتے انہیں قبول فرما لیتے اور ان کے لیے خود بھی تحفے ارسال فرماتے، مگر مشرکین کے ہدایت لینے سے انکار فرما دیتے۔ مقوقس متہ شاہ مصر کے بھیجے ہوئے خچر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فرمائی، اور جنگ حنین کے دن وہی خچر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں تھا، لیکن عامر بن مالک کے بھیجے ہوئے گھوڑے کو قبول کرنے سے انکار فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہم مشرک سے ہدیہ قبول نہیں کیا کرتے۔ جو قیمتی تحائف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے، اکثر اوقات انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ پر تقسیم فرما دیا کرتے۔ اپنی ایسی تعریف جس سے دوسرے نبی کی کمی نکلتی پسند نہ فرماتے اور ارشاد فرماتے لا تخیروا بین الانبیاء، نبیوں کے ذکر میں ایسی طرز اختیار نہ کرو کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کمی نکلتی ہو۔ ایک بیاہ میں تشریف لے گئے، وہاں چھوٹی چھوٹی لڑکیاں اپنے بزرگوں کے تاریخی کارنامے گا رہی تھیں۔ انہوں نے یہ بھی گایا کہ ہمارے درمیان ایسا نبی ہے جو کل فردن کی بات آج بتا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو، جو پہلے کہتی تھی وہی کہے جاؤ۔ اظہار حقیقت یا خوش عقیدہ پن کی اصلاح۔ سیدنا ابراہیم فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اس روز سورج گرہن بھی ہوا۔ لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم کی موت کی وجہ سے سورج بھی گہنا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مجمع میں خطبہ پڑھا، فرمایا کہ سورج چاند کسی کے مرنے یا جینے سے گہنایا نہیں کرتے۔ جب قریش نے اسلام سے پہلے کعبہ کی عمارت بنوائی تو انہوں نے کچھ تو عمارت ابراہیمی میں اندر کی جگہ باہر چھوڑ دی، پھر کرسی اتنی اونچی رکھی کہ زینہ لگانا پڑے، اور بیت اللہ میں دروازہ بھی صرف ایک ہی رکھا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز عائشہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا قریش کو مسلمان ہوئے تھوڑے ہی دن ہوئے ہیں، ورنہ میں اس عمارت کو گرا دیتا، کعبہ میں 2 دروازے رکھتا، ایک آنے کا ایک جانے کا۔ جب منافقین کے شرانگیز افعال و حرکات حد سے بڑھ گئے تو عمر فاروق نے عرض کیا کہ انہیں قتل کر دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بے خبر لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے دوستوں کو قتل کرنے لگا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احکام کو جو شان رسالت سے ظاہر ہوتے، ان افعال و اقوال جو بطور بشریت ثابت ہوتے ہیں، ہمیشہ نمایاں طور پر علیحدہ دکھانے کی صحیح فرماتے۔ ایک دفعہ فرمایا میں بشر ہوں، میرے سامنے تنازعات پیش ہوتے ہیں، کوئی شخص دوسرے فریق پر اسے اپنے مدعا کو بہت طریق پر ادا کرنے والا ہوتا ہے، جس سے گمان ہو جاتا ہے کہ وہ سچا ہے اور میں اسی کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ بس اگر کسی شخص کو کسی مسلمان کے حصے میں سے اس فیصلے کے موجب کچھ ملتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، اب خواہ وہ لے یا چھوڑ دے۔ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لونڈی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیث اس کے شوہر کی سفارش کی، جس سے بوجہ آزادی علیحدگی ہو چکی تھی۔ بریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ حکم دے رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں سفارش کرتا ہوں۔ وہ بولی مجھے مغیث کی حاجت نہیں۔ اہل مدینہ تر کھجور کا بور مادہ کھجور پر ڈالا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کیا ضرورت ہے؟ اہل مدینہ نے یہ عمل چھوڑ دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ پھل درختوں پر کم لگا۔ لوگوں نے اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، فرمایا دنیا کے کام تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، جب میں کوئی کام دین کا بتایا کروں تو اس کی پیروی کیا کرو۔ بچوں کے قریب سے گزر فرماتے تو ان کو خود السلام علیکم کہا کرتے، ان کے سر پر ہاتھ رکھتے، انہیں گود میں اٹھا لیتے۔ فتح مکہ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بوڑھے ضعیف فاقد البصر باپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت اسلام کرانے کے لیے لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بوڑھے کو کیوں تکلیف دی، میں خود ان کے پاس چلا جاتا۔
سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غزوہ خندق میں زخمی ہو گئے تھے، یہودیان بنو قریظہ نے اپنا حکم و منصف تسلیم کرنے کے لیے بلایا تھا۔ جب وہ مسجد تک پہنچے تو آپ نے اپنے صحابہ سے جو قبیلہ اوس کے تھے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی پیشوائی کو اپنے سردار کی پیشوائی کو جاؤ۔ لوگ گئے، ان کو آگے بڑھ کر لے آئے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی تائید و مخالفین کے جواب میں اشعار نظم کر کے لاتے تو ان کے لیے مسجد نبوی میں ممبر رکھ دیا جاتا جس پر چڑھ کر وہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال تک مدینہ منورہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اس عرصے میں کبھی ان سے یہ نہ کہا کہ یہ کام کیوں نہ کیا۔ ایک روز ان کے حق میں دعا فرمائی، اے اللہ اسے مال بھی بہت دے، اولاد بھی بہت دے، اور جو کچھ اسے عطا کیا جائے اس میں برکت بھی دے۔ مجلس سے کبھی پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھتے، جو کوئی مل جاتا اسے سلام پہلے خود کر لیتے، مصافحے کے لیے خود پہلے ہاتھ بڑھاتے، صحابہ کو کنیت کے نام سے پکارتے۔ عرب میں عزت سے بلانے کا یہی طریقہ ہے۔ کسی کی بات کبھی قطع نہ کرتے۔ اگر نفل نماز میں ہوتے اور کوئی شخص پاس آ بیٹھتا تو نماز کو مختصر کر دیتے اور اس کی ضرورت پوری کر دینے کے بعد پھر نماز میں وہ مشغول ہو جاتے۔ اکثر متبسم رہتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ناقہ کا نام عتبہ تھا، کوئی جانور اس سے آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ ایک اعرابی اپنی سواری پر آیا اور عتبہ سے آگے نکل گیا۔ مسلمانوں کو یہ بہت ہی شاق گزرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حقا علی اللہ عز وجل اللہ یرفع شیئا من الدنیا الا وضعه، دنیا میں اللہ کی سنت یہی ہے کہ کسی کو اٹھاتا ہے تو اسے نیچا بھی دکھاتا ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا خیر البریہ، برترین خلق کہہ کر بلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک ابراہیم، یہ شان تو ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ ایک شخص حاضر ہوا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت سے لرز گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ پرواہ نہ کرو، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں قریش کی ایک غریب عورت کا فرزند ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کوئی شخص بھی اپنے اچھے خلق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ تھا، خواہ کوئی صحابی بلاتا یا گھر کا کوئی شخص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں لبیک ہی فرمایا کرتے تھے۔ عبادت نافلہ چھپ کر ادا فرماتے تاکہ امت پر اس قدر عبادت کرنا شاق نہ ہو۔ جب کسی معاملے میں 2 صورتیں سامنے آتی تو آسان صورت کو اختیار کرتے۔ اللہ پاک کے ساتھ معاہدہ کیا کہ جس شخص کو میں گالی دوں یا لعنت کروں وہ گالی اس کے حق میں گناہوں کا کفارہ، رحمت و بخشش اور قرب کا ذریعہ بنا دی جائے گی۔ فرمایا ایک دوسرے کی باتیں مجھے نہ سنایا کرو، میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے جاؤں تو سب کی طرف سے سینہ پاک ہو، سینہ صاف ہو۔ واعظ نصیحت کبھی کبھی فرمایا کرتے تاکہ لوگ اکتا نہ جائیں۔ ایک بار سورج گرہن ہوا، نماز کسوف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے اور دعا میں فرماتے اے پروردگار تو نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں کو بہر دو صورت عذاب نہ دیا جائے گا جب تک کہ میں ان کے درمیان موجود ہوں، اور دوم جب تک کہ استغفار کرتے رہے ہیں۔ اب اے اللہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں اور سب استغفار بھی کر رہے ہیں۔ ہر ایک نبی کے لیے ایک دعا تھی، وہ مانگتے رہے اور دعا قبول ہوتی رہی۔ میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت روز قیامت کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ اگر 2 شخصوں کے درمیان جھگڑا ہوتا تو عدل والے فرماتے، اور کسی شخص کا نفس مبارک اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا تو رحم فرماتے۔ فاطمہ نامی ایک عورت نے مکہ میں چوری کی، لوگوں نے اسامہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے سفارش کروائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم حدود الہی میں سفارش کرتے ہو؟ سن لو، اگر فاطمہ بنت محمد بھی ایسا کرتی تو میں حج جاری کرتا۔ سواد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رنگین کپڑا پہن کر گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خط فرمایا اور چھڑی لے کر ان کی ایک شکم میں ٹھوکا بھی دیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو قصاص لوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹ اپنا شکم برہنہ کر کے میرے سامنے کر دیا۔ اعداء پر رحم، مکہ میں صحت قحط پڑا، یہاں تک کہ لوگوں نے مردار اور ہڈیاں بھی کھانی شروع کر دیں۔ ابو سفیان بن حرب ان دنوں دشمن غالی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہا محمد آپ تو لوگوں کو کون حسن سلوک باقرابت داراں کی تعلیم دیا کرتے ہیں، آپ تو لوگوں کو صلہ رحم کی تعلیم دیا کرتے ہیں، دیکھیے آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، اللہ سے دعا کیجیے۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور خوبی بارش ہوئی۔ ثمامہ بن نثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجد سے مکہ کو جانے والا غلہ بند کر دیا، اس لیے کہ اہل مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ حدیبیہ کے میدان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے۔ 70-80 آدمی چپکے سے کوہ تنعیم سے اترے
تاکہ مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے قتل کر دیں۔ یہ سب گرفتار ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کسی فدیہ یا سزا کے آزاد فرما دیا۔ جود و کرم، سائل کو کبھی رد نہ فرماتے، زبان مبارک پر حرف انکار نہ لاتے، اگرچہ کچھ بھی دینے کو اپنے پاس نہ ہوتا۔ سائل سے عذر کرتے گویا کوئی شخص معافی چاہتا ہے۔ ایک شخص نے آ کر سوال کیا، فرمایا میرے پاس تو اس وقت کچھ نہیں ہے، تم میرے نام پر قرض نہیں لے لو، میں پھر اسے اتار دوں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ نے آپ کو یہ تکلیف نہیں دی کہ قدرت سے بڑھ کر کام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے۔ ایک نصارہ نے پاس سے کہہ دیا یا رسول اللہ جواب دیجئے، رب العرش مالک ہے، تنگ دستی کا کیا ڈر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار آ گئے۔ فرمایا ہاں مجھے یہی حکم ملا ہے۔ ایک بار ایک وسائل کو آدھا سبق و وسق غلہ قرض لے کر دلایا، قرض خواہ تقاضے کے لیے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ایک وسق غلہ دودھ دے دو تو قرض کا ہے، آدھا ہماری طرف سے جود و سخا کا ہے۔ فرمایا کرتے اگر کوئی شخص مقروض مر جائے اور باقی مال نہ چھوڑے تو ہم اسے ادا کر دیں گے، اور اگر کوئی مال چھوڑ کر مرے تو وہ وارثوں کا حق ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پردہ نشین لڑکی سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حیا تھی۔ جب کوئی ایسی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی جاتی جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کراہت ہوتی تھی تو چہرہ مبارک سے فوراً معلوم ہو جاتا تھا۔ عائشہ طیبہ کا بیان ہے کہ اگر کسی شخص کی کوئی حرکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آتی تو اس کا نام لے کر منع نہ فرماتے، بلکہ عام الفاظ میں اس حرکت و فعل کی نہیں فرما دیتے۔ عادات و معاملات میں اپنی جان پر تکلیف اٹھاتے مگر دوسرے شخص کو ازراہ شرم کام کرنے کو نہ فرماتے۔ جب کوئی عذر خواہ سامنے آ کر معافی کا طالب ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شرم سے گردن مبارک جھکا لیتے۔ عائشہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو برہنہ کبھی نہیں دیکھا۔ زید بن ثعلبہ ایک یہودی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قرض دینا تھا۔ ایک روز آیا، آتے ہی چادر آپ کے شانے سے اتار لی، جسم کے کپڑے پکڑ لیے اور لڑنے لگا۔ عبد المطلب والے بڑے نادہن ہوتے ہیں، عمر فاروق نے اسے سختی سے جھڑک دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، فرمایا عمر تمہیں لازم نہیں کہ میرے ساتھ اور اس کے ساتھ اور طرح برتاؤ کرتے، مجھے حسن ادائیگی کے لیے کہتے اور اسے حسن تقاضا سکھاتے۔ پھر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے، فرمایا ابھی تو وعدے میں 3 دن باقی ہیں۔ پھر عمر سے فرمایا اس کا قرض ادا کر دو، 20 سال زیادہ بھی دینا تاکہ تم نے اسے دھمکایا اور ڈرایا تھا۔ ایک اور اعرابی آیا، اس نے زور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو جو موٹے کنارے کی تھی جھٹکا دیا، وہ کنارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں گڑ گیا اور نشان پڑ گیا۔ اس اعرابی نے اب زبان سے یہ کہا محمد یہ اللہ کا مال تمہارے پاس ہے، نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا، اس میں سے ایک بار شتر مجھے بھی دلاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا خاموشی کے بعد فرمایا مال بے شک اللہ کا ہے اور میں اس کا غلام ہوں۔ بالآخر حکم فرمایا کہ ایک بار شتر جو اور ایک بار شتر کھجوریں اسے دی جائے۔ طائف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وعظ اور تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ وہاں کے باشندوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ پھینکی، آوازیں لگائے، اتنے پتھر مارے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو سے تربتر ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر بھی یہی فرمایا کہ میں ان لوگوں کی ہلاکت نہیں چاہتا، کیونکہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے امید ہے کہ ان کی اولاد مسلمان ہو جائے گی۔ عائشہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مبارک کی بابت کسی سے انتقام نہیں لیا۔ جنگ احد میں کافروں نے نبی کے دانت توڑے، سر پھوڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں بھی گر گئے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان پر بددعا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لعنت کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، اللہ نے مجھے لوگوں کو اپنی بارگاہ میں بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے بعد یہ دعا فرمائی اے اللہ میری قوم کو ہدایت فرما، وہ مجھے نہیں جانتے۔ ایک درخت کے نیچے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، تلوار شاخ سے آویزاں کر لی۔ غورث بن الحراث آیا، تلوار نکال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخانہ جگایا، بولا اب تم کو کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ۔ وہ چکر کھا کر گر پڑا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی، فرمایا اب تجھے کون بچا سکتا ہے؟ وہ حیران ہو گیا، فرمایا جا میں بدلہ نہیں لیا کرتا۔ حبار نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کے نیزہ مارا اور وہ ہدوج سے نیچے گر گئیں، حمل ساقط ہو گیا۔ بالآخر یہی صدمہ ان کی موت کا باعث ہوا۔ حبار نے عفو کی التجا کی اور اسے معاف فرما دیا گیا۔ ان کی موت کا باعث ہوا، حبار نے عفو کی التجا کی اور اسے معاف فرما دیا۔ فرمایا زمانے جاہلیت سے لے کر جن باتوں پر قبائل میں باہمی جنگ و جدل چلا آتا ہے میں سب کو معدوم کرتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے خاندان کے خون کا دعویٰ اور اپنے چچا کی رقم
قرضے کو معاف کرتا ہوں۔ جانی دشمن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کے قائل تھے، صادق و امین، بچپن ہی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب پڑ گیا تھا۔ انہی اوصاف کی وجہ سے قبل از نبوت بھی ایسے لوگ اپنے مقدمات کو انفصال کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا کرتے تھے۔ ایک روز ابو جہل نے کہا، محمد میں تجھے جھوٹا نہیں سمجھتا، لیکن تیری تعلیم پر میرا دل نہیں ٹھہرتا۔ شب ہجرت کو کفار نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ اور اتفاق کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے چچیرے بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے پیچھے چھوڑا کہ ان کی امانتوں کو ادا کر کے آنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایام جاہلیت کی رسموں میں سے میں نے کبھی بھی کسی میں حصہ نہیں لیا، صرف 2 دفعہ ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بچا لیا۔ 10 برس سے کم عمر تھی، میں نے اس چرواہے کو جس کے ساتھ میں بکریاں چراتا تھا کہا، اگر تم میری بکریاں سنبھالے رکھو تو میں مکہ کے اندر جاؤں، جیسے اور نوجوان کہانیاں کہتے سنتے ہیں میں بھی کہانیاں سنوں۔ اس ارادے سے میں شہر کو آیا، پہلے ہی گھر پہنچا تھا کہ وہاں دف و مزامیر بج رہے تھے۔ اس گھر میں بیاہ تھا، میں انہیں دیکھنے لگا، نیند نے غلبہ کیا، میں سو گیا۔ جب سورج نکلا تو آنکھ کھلی، ایک دفعہ پھر ایسی ہی نیت سے آیا تھا، جس طرح نیند آ گئی اور وقت گزر گیا۔ ان 2 واقعات کے سوا میں نے کبھی مکروہات جاہلیت کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ عہد نبوت سے پہلے کا ذکر ہے کہ زید بن عمر بن نوفل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، دسترخوان پر گوشت بھی آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ گوشت نہیں کھاتا جو بتوں یا استحانوں کی قربانی کا ہو، میں تو صرف وہی گوشت کھایا کرتا ہوں جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ زہد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ تھی، الہی ایک دن میں بھوکا رہوں، ایک دن کھانے کو ملے، بھوک میں تیرے سامنے گڑ گڑایا کروں، تجھ سے مانگا کروں، اور کھا کر تیری حمد و ثنا کیا کروں۔ صدیقہ کہتی ہیں، ایک مہینہ میں برابر ہمارے چولہے میں آگ روشن نہ ہوتی، حضرت میمونہ کا کنبہ پانی اور کھجور پر گزران کرتا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر 3 دن تک برابر گیہوں کی روٹی کبھی نہیں کھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا، اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس بعوض غلہ جو رہن تھی، بعوض غلہ جو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا، اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس بعوض غلہ جو رہن تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی آخری شب میں تھے کہ عائشہ صدیقہ نے پڑوسن سے چراغ کے لیے تیل منگوایا تھا۔ دعا فرمایا کرتے، الہی آل محمد کو صرف اتنا دے جتنا پیٹ میں ڈال لیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زہد کی یہ تمام صورتیں اختیاری تھیں، لاچاری کچھ نہ تھی، اور اس زہد سے مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نہ تھا کہ کسی حلال شے کے استعمال میں یا انتفاع میں کوئی روک پیدا کریں۔ ایسے خیال سے صرف ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کا استعمال چھوڑ دیا تھا، اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ایک بیوی نے شہد کی بو کو اپنی تباہ کے خلاف بتایا تھا۔ اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ یہاں تک کھینچ نہیں کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔